ہمارے یوٹیوب فیملی کے ایک ممبر کا مجھے فیس بک پیج پہ میسج ملا میڈیٹیشن کے بارے میں، اور انہوں نے کہا کہ بائبل بھی میڈیٹیشن کرنے کے لیے کہتی ہے۔ مجھے ان کا یہ میسج پڑھ کر محسوس ہوا کہ اس چیز کے بارے میں گریٹ کنفیوژن ہمارے کرسچین کمیونٹی میں بڑھ رہی ہے کہ کیا ہمیں میڈیٹیشن کرنی چاہیے، اگر نہیں تو کیوں، اور اگر کرنی چاہیے تو کیسے۔ اس کنفیوژن کے اوپر میں اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کے تھاٹس کلیئر ہو سکیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بات جاننی چاہیے کہ بائبل کہتی ہے کہ ہمیں خدا کے کلام پر میڈیٹیٹ کرنا چاہیے، لیکن میڈیٹیٹ یا میڈیٹیشن کا مطلب یہاں باقی دھرموں سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، جیسے ہندوازم، بدھزم۔ زبور 1 اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and nights۔ اس کے بعد زبور 145 5 آیت میں لکھا ہے On the glorious splendor of your majesty and on your wondrous works I will meditate۔ اب آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں بائبل کی باقی آیتوں میں بھی میڈیٹیٹ کا مطلب ہے کہ پوری نیت سے خدا پر اور خدا کے کلام پر دھیان دینا، اور اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے آپ کہیں پر ہاتھوں سے ڈیمونک جیسچرز بنا کر اور اپنے دماغ کو خالی کرتے ہوئے اسپرچول یعنی کہ ڈیمونک ورلڈ کے لیے اپنے آپ کو اوپن کریں۔ اپنے مائنڈ کو زیرو تھاٹ سچویشن پر لا کر جب آپ زیرو تھاٹ سچویشن پہ پہنچتے ہیں، یعنی اپنے دماغ کو خالی کرتے ہیں، تو آپ باخبر نہیں رہتے، اور یہ ایک گولڈن ٹائم اور کھلی دعوت ہوتی ہے اسپرچول ورلڈ کی اینٹیٹیز کے لیے، جب یہ ایزیلی آپ کے دماغ میں اور آپ کی اسپرٹ سے جڑ جاتی ہے۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں باخبر رہنے کے لیے کہتا ہے۔ پہلا پطرس چیپٹر 5 اور ورس 8، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ آج کے ینگسٹرز کے مائنڈ میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ میڈیٹیشن کا مطلب اپنے دماغ کو خالی کرنا ہوتا ہے، جبکہ اس کا ایکچول مطلب کچھ اور ہی ہے۔ جیسا کہ آپ اس وقت اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، آپ نے یہ کہاوت تو سنی ہوگی کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، لیکن یہ صرف ایک کہاوت نہیں بلکہ ایک سچائی ہے۔ پر خدا کا کلام امثال میں بھی یعنی کہ ایمٹی ہیڈ یا ایمٹی مائنڈ کو غلط چیز بتاتا ہے۔ پرووربس چیپٹر 10 اور ورس 23، An empty head thinks mischief is fun, but a manful person relishes wisdom۔ اردو کی بائبل میں اہم ایک لفظ کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ یہاں ایمٹی ہیڈ یا ایمٹی مائنڈ لفظ انگلش کی بائبل میں پایا جاتا ہے۔ اگر آپ یسوع کے فالوورز ہیں تو آپ کو خدا سے کنیکٹ کرنے کے لیے کوئی وڈ حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ خدا میری پرے کا جواب نہیں دے رہا، اور پھر وہ الگ الگ ٹیکنیکس کا استعمال کرنے لگتے ہیں جس کے بارے میں بائبل بات بھی نہیں کرتی، جیسے بریدنگ کنٹرول کرنا، رینج ریلیکسیشنز ٹیکنیک کا استعمال کرنا ہو، یوگا کرنا جو کہ بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہے۔ دماغ کو خالی کرنے کی ٹیکنیک اینشینٹ ٹائم استعمال کی جاتی تھی۔ اپنے اندر ڈیماگارڈس یا ڈیمونک اسپرٹس کو داخل کروانے کے لیے اینشینٹس گریٹ دیوتا اور اس ٹیکنیک کا استعمال کرتے تھے، اپنے اندر دوسرے دیوتا سے جڑ کر اور زیادہ پاورفل ہونے کے لیے، تاکہ وہ اس کام کو کر سکے جس کو یہ اکیلے کرنے میں ناکام ہوا کرتے تھے۔ اس طرح سے 2 یا 2 سے زیادہ اینٹیٹیز ایک ہو جایا کرتی تھی۔ آپ نے بائبل کی وہ کہانی سنی ہوگی جب یسوع مسیح گراسینیوں کے علاقے میں بری روحوں سے جکڑے ایک آدمی کو آزاد کرتا ہے۔ یسوع اس آدمی کے اندر بری روحوں سے پوچھتا ہے کہ کیا نام ہے تمہارا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس آدمی کے اندر ایک سے زیادہ بری روحیں ہیں، کیونکہ یسوع اس وقت اس بات کو جانتا تھا کہ بری روحیں مل کر اب ایک اینٹی بن چکی ہیں۔ جو میوزک آرٹسٹ اپنی آتما شیطان کو فری میسنس یا الومیناٹی جیسی منسٹریز سے جڑ چکے ہیں، ان سے ایسی ہی ٹیکنیکس پرفارم کروائی جاتی ہیں تاکہ ان کے اندر ڈیمونک اسپرٹس انٹر کر سکیں، اور اس کے بعد ایسا میوزک بناتے ہیں، ایسی کمپوزیشنز بناتے ہیں، اور لائیو پرفارمنس کے دوران ڈانس کرنے کے باوجود بھی ایسے نوٹس لگاتے ہیں جو عام انسان کے لیے بے حد ہی مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے بیونسی کا یہ ویڈیو کلپ دیکھی۔ When you're getting ready to go on stage and perform, does Sasha Fierce, when does she show up? Usually when I hear the crowd, when I Yeah. put on my stilettos, when like the moment right before when you're nervous and that other thing kind of takes over for you. Uh-huh. Then Sasha Fierce appears, and my posture and the way I speak and everything is different. Roman is a crazy boy who lives in اس کے بعد نکی مناج بھی اس بات کو کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ اس کے اندر کئی اسپرٹس رہتی ہیں جو کہ وہ نوٹس لگا سکتی ہے جو میں نہیں لگا سکتی، اور وہ کام کر سکتی ہے جو میں نہیں کر سکتی۔ Roman is
a crazy boy who lives in me. And he says the things that I don't want to say. He was born, just a few months ago. I think he was born out of rage. He was conceived in rage. So he bashes everyone. He threatens to beat people, and he's violent. It must be nice to have like an ignorant loudmouth who you can just sort of blame every... He wants to be blamed. I don't want to blame him. I ask him to leave, but he can't. He's here for a reason. People have brought him out. People conjured him up. Now he won't leave. Can you please bless us with a verse? Enter vermin. Waiting. हिंदू धर्म में सिखाया जाता है कि अगर आप अपने दिमाग को खाली करें तो आप ब्रह्मा के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन ये सभी डेमिगॉड्स, फॉलन एंजल्स और डीमंस हैं। बुद्धिज़्म में भी ये सिखाया जाता है कि आप मेडिटेशन के थ्रू विरत करते हुए खुद खुदा बन सकते हैं, जो कि अगेन बाइबल के मुखालफत है। लेकिन एज अ क्रिश्चियन आपको ऐसे कल्ट रिचुअल प्रैक्टिसेस या टेक्निक से दूर रहना चाहिए। अखबार 20 बाब और 6 आयत में लिखा है, और जो शख्स जिन्नात के यारों और जादूगरों के पास जाए कि उनकी पैरवी में जना करे, मैं उसका मुखालिफ हूँगा और उसे उसकी कौम में से काट डालूँगा। इसके बाद इस्तिस्ना चैप्टर 18 और वर्स 10 से 12 में लिखा है, तुझ में हरगिज़ कोई ऐसा ना हो कि जो अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए, या फालगीर या शगुन निकालने वाला या अफसूनगर या जादूगर या मंत्री या जिन्नात का आशना या रमल या साहिर हो, क्योंकि वो सब जो ऐसे काम करते हैं खुदावंद के नज़दीक मकरूह हैं, और इन्हीं की मकरूहात के सबब से खुदावंद तेरा खुदा इनको तेरे सामने से निकालने पर है। आपने सुना होगा कि कई बार लोगों को सोते समय स्लीप पैरालिसिस होता है। सोते समय हमारी बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता, और इसी वक्त आत्माएं जिस्म पर काबू करके इन्हें इंसान को स्लीपिंग पैरालाइज कर देती हैं। इसी तरह से जब हम मेडिटेशन या दिमाग को खाली करते तो हम होश में नहीं रहते, और मौका पाकर ये बुरी रूहें इसी तरह से हमारे दिमाग को काबू करके इससे जुड़ जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके नॉलेज में इजाफा करने में कामयाब साबित हुई होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि खुदा के कलाम को फैलाने में आपकी भी हिस्सेदारी हो। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन।